گڈ لکنگ سے یاد آیا، یہ تمہارا ڈرائیور کیسا ہے؟ ماہی کی آواز سے تجسس سا ابھرا۔ بخت بھی کہہ رہی تھی شکل بہت اچھی ہے، بس زبان کافی لمبی ہے۔ شرم کرو، وہ میرا ڈرائیور ہے اور تمہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ وہ میرا گارڈ بھی ہے۔ ماہی نے افسوس سے گہری سانس لی۔ تم گارڈ کیوں ہائر کرتی ہو مالا، جب تمہیں اور مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ تمہارے پیچھے کون پڑا ہوا ہے؟ اور اچھا چھوڑو، ماہی نے بات پلٹی۔ جانتی تھی یہاں ان دونوں کی لڑائی ہو جانی تھی۔ یہ بتاؤ تمہیں وہ کیسا لگتا ہے؟ ڈرائیور ہی لگتا ہے بس۔ اس نے نیچے بیٹھے کیف کو دیکھا، وہ مدھم آواز میں کسی سے فون پہ بات کر رہا تھا، لبوں پہ مسکراہٹ تھی، اب وہ قدرے ریلیکس نظر آ رہا تھا۔ ہاں، لیکن وہ کوئی غریب لاچار سا ملازم نہیں ہے، اچھے خاندان کا ہے، سفارہ کا کزن ہے۔ پھر وہ تمہیں چھوڑ کے نہیں گیا، تمہارے لیے دوسرے شہر میں شفٹ ہو گیا۔ یہ کہنا چاہ رہی کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ یہی کہ مرد بہت سادہ ہوتے ہیں۔ اتنا تردد کسی عورت کے لیے وہ تب ہی کرتے ہیں جب یا تو انہیں مالی نفع نظر آئے یا ان کا دل کسی پہ آ جائے۔ کیف بیچارے کو لمبی چوڑی تنخواہ تو مل نہیں رہی تم سے، پھر وہ کیوں تمہارا گارڈ بنا ہوا ہے؟ ماہی اور ماہی کی ساری دنیا پہ شک کرنے کی عادت۔ اف، وہ صرف اپنی جاب کر رہا ہے۔ ویسے بھی میرا خیال ہے اس نے لہجے کو سرسری سا بنایا، اس کی زندگی میں کوئی لڑکی پہلے سے ہے، اس سے فون پہ لگا رہتا ہے۔ اوہ، یعنی تم اس کی کالز پہ بھی نظر رکھتی ہو؟ سلیم کی کالز پہ تو تم نے کبھی نظر نہیں رکھی، وہ بھی ملازم ہے۔ ماہی یار کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ میں زیاد کی بات کر رہی ہوں اور تم کیف کو درمیان میں لے آئی ہو، کیونکہ تم زیاد کی بات اب کر رہی ہو۔ ہماری ہر ویڈیو کال میں تم آدھا وقت مجھے یہ بتاتی ہو کہ کیف کتنا سمارٹ ہے، تمہیں اس کے نئے بزنس کے فیل ہو جانے کی کتنی فکر ہے۔ میں تم سے بات ہی نہیں کر رہی۔ اس نے خفگی سے فون بند کر دیا، پھر دیکھا زیاد کا میسج آیا ہوا تھا، وہ اس سے کال کرنے کا پوچھ رہا تھا۔ ہاؤ ڈیسنٹ، اس نے شور لکھ کر میسج بھیجا تو فوراً سے زیاد کی کال آ گئی۔ کیسی ہیں آپ کشمالہ؟ اپنا نام اس کی زبان سے بہت منفرد سا لگا اور بہت اچھا بھی۔ امید ہے میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا ہوگا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، وہ ہلکے سے ہنس دی۔ آپ بتائیے، کوئی کام تھا آپ کو؟ جی ایک کام تھا، سوچا آپ سے مشورہ لے لوں۔ ذرا ٹھہر کے بولا، پہلے بھی آپ کے مشورے کی وجہ سے دوبارہ سے لکھنے لگا ہوں۔ چلے، مجھے خوشی ہے کہ میرا مشورہ آپ کے کام آیا۔ وہ واقعی اس کے لیے خوش ہوئی تھی۔ دراصل ہم آج کل یہاں میرے دادا کے گھر رہ رہے ہیں۔ وہ بہت دھیما بولتا تھا۔ ٹھہر کے، میرے ابو بھی آئے ہوئے ہیں اور سب رشتہ دار امی ابو سے ملنے آتے رہتے ہیں۔ گھر میں کافی رش ہوتا ہے، یہاں میں سکون سے کام نہیں کر سکتا۔ اب جتنے دن چھٹی پہ آیا ہوں اتنے دن کام بھی تو کرنا ہے۔ آپ کسی کافی شاپ سے بھی کام کر سکتے ہیں۔ جی، لیکن شاپس میں آپ ایک حد تک بیٹھ سکتے ہیں، وہاں شور بھی ہوتا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ لاہور میں کوئی اچھی ورکنگ سپیس تو ہوگی۔ جی، لاہور میں بہت سی ایسی جگہیں کھل گئی ہیں، بلکہ میرے ایک کلاس فیلو نے گلبرگ میں اپنی پوری بلڈنگ بنائی ہے، اس میں جم بھی ہے اور ریستوران بھی۔ گریٹ، آپ مجھے وہ جگہ دکھا سکتی ہیں؟ شور، میں ابھی عاصم سے بات کرتی ہوں۔ عاصم؟ وہی میرا کلاس فیلو جس نے اپنی کوورکنگ سپیس بنا رکھی ہے۔ اوکے، مگر ایسے معاملات میں کسی کا ریفرنس ہونا بہتر ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو آپ ساتھ آ سکتی ہیں، اس نے عام سے لہجے میں کہا۔ لیکن کشمالہ نے فون کان سے ہٹا کے دیکھا۔ کیا یہ مجھ سے ملنے کا بہانہ ہے؟ میں چیک کر کے بتاتی ہوں۔ ظاہر ہے یہ اس سے ملنے کا بہانہ تھا۔ وہ مسکرا کے عاصم کو کال ملانے لگی۔ عاصم ظہیر اور اس کا کلاس فیلو تھا۔ ایک زمانے میں وہ شدید کمزور اور پڑھاکو ٹائپ لڑکا ہوتا تھا جو بہت شائع تھا، اور آج وہ ایک کامیاب انٹرپرینیور تھا۔ اس نے 3.5 سال پہلے ایک کوورکنگ سپیس کی بنیاد رکھی تھی جو آج کامیابی سے چل رہی تھی۔ اس کے بزنس گریجویٹ کلاس
فیلوز کامیاب تھے یا ناکام، وہ ایک وہی تھی جو کامیاب ہو کے ناکام ہوئی تھی۔ یہ ایسے دنوں میں سے ایک دن تھا جب ایک لمحے کے لیے دل کا موسم خوشگوار ہو جاتا اور دوسرے ہی لمحے سارے مسائل یاد آنے پہ طبیعت مقدر ہو جاتی۔ باہر کا موسم بھی کچھ اسی طرح کا تھا، ایک دم گرمی ہو جاتی اور ایک دم سیاہ بادل چھا کے سارے میں چھایا کرتے تھے۔ کیف ساری رات جاگنے کے بعد فجر کے بعد تھوڑی دیر سونے اپنے کمرے میں گیا، گھنٹہ بھر سویا اور پھر واپس باہر آ گیا اپنی کافی بنانے کے اور لیپ ٹاپ کے لیے گارڈ چیئر کی طرف آ گیا۔ آسمان گہرا نیلا تھا جب کیف نے لیپ ٹاپ کھولا، پھر وہ کافی کے گھونٹ بھرتے ہوئے کام کیے گیا اور ساتھ ساتھ آسمان کی نیلاہٹ کم ہوتی گئی، یہاں تک کہ سنہری افشاں نے سارے میں اجالا بھر دیا۔ کوئی گھنٹے بھر بعد اس نے ذرا سا سستانے کے لیے لیپ ٹاپ بند کیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ تسبیح ہاتھ میں پکڑے وہ یوں ہی گھر کے چار دیواری کا چکر لگانے لگا، عقاب جیسی آنکھیں اطراف کے گھروں کا جائزہ لے رہی تھیں۔ گیٹ کے قریب اس نے گردن اونچی کر کے باہر جھانکا، سب خاموش اور نارمل تھے اور تبھی اس کی نگاہ گیٹ سے باہر گئی۔ ڈرائیو وے پہ خون گرا تھا۔ کیف اپنی جگہ ساکت ہو گیا، پھر تیزی سے گیٹ کھولا مگر باہر نہیں نکلا۔ قدم وہی زنجیر ہو گئے، گیٹ کے ساتھ بھی خون پھیلا ہوا تھا، بڑے بڑے سرخ قطرے سڑک تک جاتے تھے، وہاں جا کے خون ختم ہو جاتا تھا۔ جو بھی تھا، اس نے بڑی مہارت سے سڑک کے گیٹ تک خون پھینکا تھا۔ وہ خون پھلانگتا ہوا باہر نکلا اور بھاگتا ہوا سڑک تک آیا، پھر ایڑیوں پہ چاروں طرف گھوما۔ سڑک سنسان پڑی تھی، آس پاس کوئی بھی نہ تھا۔ اس نے جھنجھلا کے سڑک کی تارکول کو پیر سے ٹھڈا مارا۔ یہ کس نے کیا اور کب؟ وہ یہی تھا ساری رات۔ فجر کے بعد تھوڑی دیر کے لیے وہ سویا تھا۔ کیا یہ تب ہوا تھا؟ اس نے مڑ کے دیکھا، سارا گھر خاموش پڑا تھا، سلیم بھی سو رہا تھا۔ کسی کو علم نہیں تھا کہ ہونا بھی نہیں چاہیے تھا ایسے خاموشی سے یہ جگہ صاف کرنی تھی۔ ہاں، وہ کشمالہ مبین کے لیے کام کرتا تھا لیکن وہ اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ صبح 10 بجے کے قریب جب کشمالہ تیار ہو کے باہر نکلی تو وہ کار کے ساتھ ٹیک لگائے حشاش بشاش سا کھڑا تھا۔ ایک نظر کشمالہ کو دیکھا تو نگاہ وہیں ٹھہر سی گئی۔ وہ سر جھکائے پرس میں کچھ تلاش کرتی باہر نکل رہی تھی۔ اس کے بال آدھے کیچر میں بندھے تھے اور چند لٹیں چہرے کے دائیں بائیں گر رہی تھیں۔ اس نے آج ہلکا فیروزی لباس پہن رکھا تھا اور پیروں میں سفید بلیک ہیلز تھی۔ پرس کی زپ بند کرتے ہوئے اس نے چہرہ اوپر کیا تو سبز آنکھیں کیف کی طرف اٹھی۔ اس نے کشمالہ کو کافی دیر بعد ہلکے پھلکے میک اپ میں دیکھا تھا۔